نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته لأنه مغفور له أو كما قال رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حج کا سیزن وہ مکمل ہو چکا ہے، اور حاجی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اپنے وطن واپس لوٹ چکے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس وقت بھی حرمین میں موجود ہوں گے اور ان کے کچھ ایام ابھی وہاں شاید باقی ہوں۔ بہرحال جتنے بھی حجاج حج کا فریضہ ادا کر چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی دعائیں پورے امت کے حق میں قبول فرمائے۔ حاجی جب اپنے وطن واپس لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد، تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس میں وہ امت کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا لقیت الحاج، کہ جب کبھی کوئی حاجی حج کر کے واپس لوٹے تو جو حاجی کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ استقبال میں ایک تو جلدی کریں اور حاجی کے استقبال کے لیے جائیں، اور فسلم علیہ، اس حاجی کو سلام کریں، وصافحہ، اور اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اور اس کے بعد ایک ضروری اور اہم کام، وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ، حاجی کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے درخواست اور التجا کریں کہ حاجی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، کیونکہ وہ حاجی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت یافتہ ہے، اللہ پاک نے اس حاجی کی مغفرت فرما دی ہے۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو فرمایا حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، تو اس کی تو مغفرت اللہ پاک نے ویسے ہی فرما دی۔ اس لیے امت کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب حاجی یہاں پر پہنچ جائے تو اس سے اپنے لیے پھر دعائیں مغفرت کرواؤ، اللہ پاک اس حاجی کی دعائیں امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے لیے دعا فرماتے تو ان الفاظ سے دعا فرماتے کہ اللہم اغفر للحاج، یا اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ حاجیوں سے دعائیں ایک تو کروانی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ جس کے لیے حاجی دعا کریں یا اللہ ان کے لیے بھی حاجیوں کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو جس شخص کے حق میں حاجی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا عمل بھی ایسا ہو کہ ہم اپنے شوق کے ساتھ اور ایک جستجو کے ساتھ حاجیوں سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پوری امت مسلمہ کے لیے حاجیوں سے دعا کی درخواست کریں۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاجیوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں ذی الحجہ کے بقیہ دن، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد جو دن باقی ہیں ذی الحجہ کے ان میں، اور محرم، صفر، ربیع الاول کے 10 دن، یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں۔ فرمایا ان ایام میں جو کوئی شخص حاجیوں سے دعائیں کرواتا ہے اللہ پاک ان ایام میں حاجیوں کی دعائیں مغفرت قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص حاجی سے دعا کرواتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ حاجی سے فوراً ملنے کے بعد اسی وقت اس سے دعا کروا لی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دور رہتا ہے اور اس کی فوراً ملاقات حاجی سے نہیں ہوئی، تو اس کے لیے اس روایت میں آسانی اور سہولت موجود ہے کہ تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد اس کے اندر بھی اگر وہ حاجی سے ملاقات کے لیے آئے تو اس موقع پر بھی آ کر وہ حاجی سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا سکتا ہے۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں سے دعائیں کروانا یہ مستحب عمل ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرم اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔
جہاں کہیں معلوم چلے کہ میرا فلاں دوست یا میرا قریبی عزیز یا میرا رشتہ دار یا میرا کوئی جاننے والا پڑوسی، کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ وہ حج سے لوٹ کر آیا ہے، تو اس سے اپنے لیے دعائیں کروانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کی زیارت کے لیے جائیں اور اس کے دعائیں مغفرت کروائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حاجی کے پاس آتا ہے دعائیں کروانے کے لیے، تو بسا اوقات حاجی اپنے حج کے قصے وہ مبالغے کے ساتھ ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے حج کے خرچے ان کے سامنے مبالغے کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو لاکھوں روپے کا حج کیا، ہم وہاں فلانے ہوٹل میں رہے، ہم نے اتنے لاکھ روپے اپنے حج کے اوپر خرچ کیے۔ تو ایسا عمل بھی، اس عمل سے بھی حاجی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جب حج کا عمل اللہ پاک نے ایک فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دی، تو اس ادائیگی کے اوپر اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ پاک کا احسان اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا اور اہم فریضہ اللہ پاک نے کروا دیا۔ تو حاجی کے ساتھ ایک تو ہمارا یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کوئی شخص حاجی کے پاس جا رہا ہے مبارکباد دینے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر پھر بیٹھ جائے اور اس کے لیے اذیت کا باعث بنے، بلکہ جیسے ہی حاجی کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا، اس سے دعائیں کروا لی، تو پھر اب واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ اور ہمارا سلف کا بھی، صالحین کا بھی یہ معمول رہا ہے، سلف صالحین کا، کہ جب کبھی کوئی حاجی حج کر کے وطن واپس لوٹتا تو سلف صالحین، ہمارے بزرگ جن کے ہم نام لے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے استقبال کے لیے جاتے، ان کی آنکھوں کو چومتے، ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے، اور پھر دعائیں کروانے کے بعد ان کے گھر جانے سے پہلے ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرواتے۔ دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے لیے حاجی وہ دعائیں مغفرت کر دے۔ تو ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حاجی وہ پہنچ گیا ہے تو اس کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے ہم اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس کے پاس حاضر ہوں اور اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔